الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا موقع قریب قریب ہے اور اہل ایمان کا یہ انداز ہے، عرصہ دراز سے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آئے کہ عید کے دن اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں سے خوشی کے اظہار کے لیے، خوشی کے طور پر ملنے ملانے کا سلسلہ کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں بعض اوقات کچھ غلطیاں بھی ہم سے رونما ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم جنرلی ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کا پروگرام بناتے ہیں جن کے ساتھ ہماری بنی ہوئی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار چل رہے ہوتے ہیں، اچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے اگر ہماری کہیں کبھی نہ کبھی انبن ہو چکی ہے، وہ رشتہ دار چاہے ہمارے چاچا ہوں، پھوپھی ہوں، ماموں ہوں، خالو ہوں، قریبی ہوں یا دور کے ہوں، ہم ان سے جو ہے وہ ملنے کی کوشش نہیں کرتے عید کے موقع پہ، ان کی طرف نہیں جاتے خوشی کا پیغام لے کے۔ حدیث مبارکہ میں اس صورتحال کی نفی کی گئی۔ حاکم نے مستدرک میں اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر لمبی ہو اور رزق زیادہ ملے اور بری موت، تکلیف دہ موت سے بچے، تو وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ تو تین یہاں پہ فضیلتیں بیان کی گئیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہو، میل جول قائم رکھتا ہو، اس کو تین فوائد حاصل ہوتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ایک یہ کہ اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، تیسرا یہ کہ تکلیف دہ موت سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو کام ایک کرنا ہے، وہ یہ کہ رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے ملاقات کا سلسلہ رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم رشتہ داروں سے تو ملے ہیں، ہم رشتہ داروں کے تو گئے ہیں، ہم نے رشتہ داروں سے ملاقات کی ہے، تو صلہ رحمی تو ہم نے کی ہے، لہٰذا ہم کو یہ فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے نہیں مل رہے ہوتے کہ جن سے ہماری کوئی انبن ہو گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الواصل بالمکافی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا مکافی نہیں ہے۔ مکافی کا مطلب بدلہ دے دینے والا۔ انہوں نے آپ کو کچھ خوشی کے موقع پہ دیا تھا، آپ نے جا کے ان کو کچھ خوشی کے موقع پر دے دیا، وہ آپ کی خوشی غمی میں شریک ہوئے تھے، آپ ان کی خوشی غمی میں شریک ہو گئے، تو یہ آپ نے صلہ رحمی نہیں کی، بلکہ اس کو حدیث مبارکہ میں مکافی سے، یعنی آپ نے ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا، آپ نے انہوں نے جو آپ کے ساتھ بھلائی کی تھی اس کا بدلہ چکا دیا، مکافی ہوئے، آپ واصل نہیں ہوئے۔ بلکہ ارشاد فرمایا کیا ولیکن واصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، فرمایا گیا کہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے، رشتہ داری نبھانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے، مامی نے آپ سے کوئی بدسلوکی کر دی، آپ کے پاس نہیں آئی، یا آپ کے وہ خوشی غمی کا موقع تھا اس میں شرکت نہیں کی، چاچا نے اس طرح آپ کے ساتھ کیا، تو جس نے آپ سے صلہ رحمی توڑی، جس نے آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، رشتہ داری نہیں نبھائی، وصلہ، اس سے رشتہ داری کو منسلک رکھیں، اس سے رشتہ داری کو نبھائیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ ورنہ اگر وہ بھی ہمارے یہاں آتے تھے، وہ بھی ہمارے یہاں اچھے برے میں کچھ دینے دلانے کا سلسلہ رکھتے تھے، اور ہم بھی ان کے یہاں چلے گئے اور اچھے برے میں ان کو کچھ دینے دلانے کا سلسلہ کر دیا، تو یہ واصل نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری کو نبھانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو احسان کا بدلہ دینا ہے، مکافی ہے۔ تو لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کیا جائے۔
اور جو حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ مکافی کے لیے نہیں ہے، وہ اسی کے لیے ہے کہ جو حدیث مبارکہ کی تعلیمات کے مطابق رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں حدیث کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔